औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरी प्यारी अजीज़ों, आइएगा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कि जिन्नात लड़कियों से या शादीशुदा औरत से हम बिस्तर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जी हाँ, अभी आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि मर्द की तरह औरत से वो हम बिस्तर होते हैं। क्या शैतान भी औरत से हम जिन्स रिश्ते ताल्लुक कायम करता है? बिल्कुल करता है मेरी बहनों। और ये साबित है सूरह जिन में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, हमने जिन्न और इंसानों को पैदा किया, लेकिन क्यों? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, लेकिन अपनी इबादत के लिए। तो इंसान भी अल्लाह ने इतना ही बनाए हैं, इतने ही पैदा किए, और इतनी ही मखलूक जिन्नाती है, जिसके अच्छे जिन्नात भी होते हैं, जैसे एक आम इंसान पंजगाना नमाज पढ़ता है, नेक सुदा होता है, और इसी तरीके से उसमें शराबी भी होते हैं, ज़ुआरी भी होते हैं, और जानी भी होते हैं। इसी तरीके से उसमें हसद करने वाले भी होते हैं, यानी कि जैसे इंसानों की मखलूक है ऐसे ही उनके होते हैं। और एक बात और बताती चलूं मेरी प्यारी अजीजों, कि जब क़यामत आ गई तो मर्द, अब हमें जिन्नात नजर नहीं आते। मैंने एक बुक में पढ़ा था, एक किताब में। और जब क़यामत होने के बाद, जब क़यामत होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो जिन्नात, हम जिन्नातों को देखेंगे, जिन्नात हमें नहीं देखेंगे। ये मैंने एक किताब में पढ़ा था। लेकिन इस टाइम जो हम जिन्नात तो हमें देख रहे हैं, लेकिन हमें वो नजर नहीं आ रहे। लेकिन कुरान मजीद में सूरह जिन, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में एक बहुत मशहूर आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इंसान इसमें अच्छे भी हैं और जिन्नात इसमें बुरे भी हैं। दोनों मखलूक को अल्लाह ने ही बनाया है। जैसे इंसान होते हैं वैसे ही जिन्न होते हैं। इसमें शरीरी जिन्नात होते हैं। उन्हें शरीरी जिन्नात इसलिए कहते हैं कि उनका शरीर भी होता है, जिस्म भी होता है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आते इसी तरीके से, और वो शरारत करते हैं। उसमें नेक भी होते हैं। और एक बात और समझ लें, जिन्नातों की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत लंबी उम्र रखी है, वो हजारों हजारों साल जीते हैं। तो मेरे प्यारे अजीजों, अगर कोई आदमी जिसमें कि शराब पीता, जिना करता या नशा करता, ऐसे ही शरीरी जिन्नात होते हैं, खबीसी जिन्नात, वो औरतों से खेलते भी हैं, उनसे हम बिस्तर भी होते हैं, उनसे और पता भी नहीं चलता उन्हें। लेकिन कुछ दिनों ज्यादा जब बीमार होने लगते हैं, कभी कभी ऐसा मेरे सुनने में आया है, ये प्रैक्टिकल बात है, मेरी एक जानने वाली है, मैं आपको वही बात बताऊंगी इंशाल्लाह जो मैंने मेरे पास। देखो, आप ये कहेंगे कि मेरी प्यारी बहनें और मेरे भाई, क्या आप यही बात बताती हैं? कि मेरा पेशा है, मैं मदरसा भी चलाती हूँ उसी में, अल्लाह रब्बुल इज्जत तारीफ ना करे, लेकिन मुझ नाचीज को वो मुझसे थोड़ी सी दिन की खिदमत ले रहा है, और उसमें स्कूल भी है, दोनों ही चीजें हैं। और ज्यादातर मेरे पास औरतों के मसले ज्यादा आते हैं, क्योंकि औरतों को पता है कि औरतों के मसले में ज्यादा बयान करती हूँ, और इसीलिए औरतों की जरूरत के लिए औरतों ने ही रिक्वेस्ट की, बार बार अर्जी की, तो ये चैनल बनाया, इसलिए ही कि ताकि औरतें घर बैठे सुने मेरी बातें। तो एक औरत का मसला आया कि बाजी ऐसे बताएं कि मैं सोती हूँ तो मुझे किसी और की शक्ल में, यानी लड़की कवारी है वो, तो मैं हम बिस्तर होती हूँ, जैसे मियाँ बीवी शादी के बाद होते हैं, मुझे पता भी चल जाता है। तो मैंने उनसे अच्छा बहुत उनकी बातें सुनी, और एक नहीं कई मर्तबा, कई बार कई औरतों ने ये मसले बताए, ये हकीकत है। जब उनके हुलिये मैंने पूछे, बयान किए, तो मुझे मालूम हुआ कि हकीकत में है, ये सच है। अब ऐसा मैं फिर वही बात कहूंगी, आप कहेंगे कि आप अपनी बीती बताती हैं, अपनी बातें ज्यादा करती हैं। जब मसला आता है तो उसे समझाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए बातें बताई जाती हैं। मैंने उन्हें, उन पे बहुत ही गंदे खबीस थे, जिन्नात थे, यानी उनके हम बिस्तर होते थे। मैंने उनसे ये कह दिया, आयतुल कुर्सी पढ़ो और अपने पर दम करो। मैं इतना कह के उनकी बातें सुन के घर आई। घर आने के बाद मुझे ऐसी झपकी लगी, तो मैंने देखा एक बहुत तगड़ा इंसान है और उसके हाथ में छुरी है। कह रहा है ये वहां जाके बता के आइए, इसके 2 टुकड़े कर दूंगा। मेरी जब आँख खुली, अरे मैं क्या देख रही हूँ, मैंने क्या देखा ये? तो मैंने हजरत से कहा, जो हमारे उस्ताद हैं,
اپنے استاد محترم سے تو کہا بیٹا آپ یہ کام مت کرنا، کسی کو کچھ مت بتانا، ایسے انسان کو جو انسان پر جادو یا جنات ان سے ہم بستر ہوتے ہیں، ان کے تعلق جنسی ہوں، یعنی کہ ان کے جسمی تعلق ہوں، ان سے مت بتانا، کیونکہ تم کوئی علاج نہیں کرتی، تم کوئی عامل نہیں ہو، یہ عاملوں کا کام ہے۔ تو میں نے توبہ کی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر جنات کیوں کرتے ہیں، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے حاوی ہوتے ہیں۔ میری بہنوں، جب عورت گھر میں بال کھول کر رہتی ہے، جب عورت اپنے گھر میں بال کھول کر رہتی ہے تو ان کے بالوں کو دیکھ کر کے شریری جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی عورت ننگے سر، گلا کھلا ہوا ہے اور ان کا جسم دیکھ جا، عورت تو خوبصورت بنائی ہے اللہ رب العزت نے، اور تو انہیں دیکھ کر کے ان کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے۔ تو اس کی پہچان یہ ہے، اگر کسی کے شریر بھاری بھاری ہونے لگے اور وہ سوئے تو اس کے جسم میں درد ہو، یا ایسے لگے کوئی میرے پاس سو رہا ہے، یا دیہی بھاری بھاری ہو، لیٹو بستر پہ تو یہ لگے کہ میں بستر پہ لیٹ رہی ہوں تو میرے پر کوئی وزن ہے، یا آپ سو کر اٹھی اور ایسا لگا جیسے آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے، تو سمجھ جانا کہ اس کے جنسی تعلق ہے، اس پہ جن عاشق ہے، اور وہ جن اس سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ کبھی کبھی کمر میں درد رہتا ہے، کبھی کبھی یہ اعضاء کاندھے بھاری ہونے لگتے ہیں، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے ایسے کہ جیسے میری خواہش ہے۔ ایک میں ان کی باتیں بتائیں جو مجھ سے آن کے بیان کرتی ہیں، جیسے ایک سونے کے بعد اور میاں بیوی کی طرح خواب میں ہم بستر ہوتے ہیں۔ جیسے ایک عورت آئی، انہوں نے کہا کہ باجی مجھے ایسے خواب آتے ہیں کہ میرے شوہر کی شکل میں ہی مجھے نظر آتے ہیں، اور میرے خواب میں ہی ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے میں خواب میں ان کے قریب ہوں اور وہ پردیس میں ہوتے ہیں، تب میرے خواب میں وہ میری ہم بستر کرتے ہیں، مجھ سے جنسی یعنی جسمی تعلق، ایسا لگتا ہے مجھے وہی میرے ساتھ ہیں، وہی میرے ساتھ سو رہے ہیں، اور جب میری آنکھ کھلے گی تو لگے گا کہ میں سو رہی ہوں، میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ خواب نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، کیونکہ تمہارے شوہر کی شکل میں اب شیطان جو جنات ہے وہ آپ سے ہم بستر ہو رہا ہے۔ تو میری پیاری عزیزو، ان کے کچھ ایسے وہ ہیں، ان کے توڑ یہ ہیں جو جسم میں یہ آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی شکل میں، آپ کے کسی بھائی کی شکل میں، اور خواب میں آن کے آپ کو ہم بستر کرے، ایسے لگے جیسے میرا شوہر میرے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے، تو سمجھ جانا کہ آپ پر جناتی آصیب ہے، آپ پر جن سوار ہے، اور جن آپ سے اپنی جنسی خواہش پوری کر رہا ہے۔ جن اور کبھی کبھی عورتیں بتاتی بھی نہیں ہے کسی کو، یہ لگتا ہے میں خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تو اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ یہ ہے، اس کا توڑ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس محلے میں اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو سورہ بقرہ کے پڑھنے سے اس محلے کے شیطان بھاگ جاتا ہے، جنات اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور اس محلے سے۔ اور یاد رکھنا، اور جب اذان ہوتی ہے آقا کریم فرماتے ہیں اذان ہوتے ہی شیطان بھاگنے لگتے ہیں۔ تو شیطان، اگر آپ کو جنی شیطان کو بھگانا ہے تو سورہ بقرہ 40 دن پڑھیں، اور اسے پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کریں، پیے، اور اس پانی کو اپنے گھر میں بھی چھڑک دیں، کہیں کہیں نہ پیئیں، اور اپنے بچوں کو پلائیں، تمام بچوں پہ دم کریں۔ اور میری ماں بہنیں اپنی حفاظت چاہتی ہیں سوتے وقت، تو یہ کوئی عامل نہیں بتائے گا، کوئی بھی نہیں بتائے گا، یہ تو عام بات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو ان کی یہ سنت ہے کہ آپ سورہ فلق جو قرآن پاک کی آخری پارے میں ہے اور بالکل لاسٹ میں ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص، تینوں قلوں کو 3 بار پڑھ کر کے یا ایک بار پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کریں، اور چہرے سے لے کر کے تمام جسم پر پھیل لیں، دائیں بائیں آگے پیچھے سوتے وقت۔ تو کوئی بھی جنات، شریری جنات تمہارے پاس نہ سوئے گا، نہ تمہیں ٹچ کرے گا، اور تمام رات حفاظت سے رہو گی۔ لیکن جو لڑکیاں یہ کام کر کے نہیں سوتی ہیں، یا آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، اپنے اوپر دم کر کے سوئیں، تو ان سے وہ نہیں ہم بستر ہوتے ہیں، نہیں خواب میں آتے ہیں، نہیں انہیں دکھ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر کسی کے شریر میں درد ہو، یا کسی کو ایسے خواب آئیں، یا یہ محسوس ہو کہ میرے پیڑوں میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے، مجھ سے اٹھا نہ جا رہی ہے، صبح کو تھکی تھکی لگو آپ، تو سمجھ جانا کہ ہاں شیطانی آشیب ہے، اور شیطان تم سے ملاقات کر رہا ہے۔ اور وہ کیوں کرتا ہے؟ ناپاکی حالت میں، جو عورتیں ننگے سر رہتی ہیں، جو عورتیں ناپاک زیادہ رہتی ہیں، جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، سب سے امپورٹنٹ بات، جو نماز نہیں پڑھتی ہیں، جو قرآن کی روزانہ تلاوت نہیں کرتی ہیں،
اور جو 3 صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 صورتیں پڑھنے کی عادی ہوں، اپنے جسم پر اسے پڑھ کر دم کرتی ہیں، تو شیطان ان کے قریب نہیں، قریب سے بھی نہیں گزرے گا انشاءاللہ۔ میری بہنوں، یہ بات آپ اپنا لیں اور مان لیں، کبھی بھی آپ کے قریب سے شیطان نہیں آئے گا اور آپ اپنی زندگی میں بہت خوش رہیں گی۔ کبھی کبھی تو مردوں پہ بھی ہو جاتا ہے یہ اثر، کیونکہ اگر مردوں پہ کیوں ہوتا ہے سمجھ لیں، اگر عورت کے پاس مرد سوتا ہے یا بیٹھتا ہے تو ان دونوں میں جھگڑا کروا لیتا ہے اور مرد کو اس کے خلاف کر دیتا بیوی کو برا بھلا، بیوی کے دل میں نفرت ڈال دیتا، جس سے کہ وہ جدا ہو کر سوتا اور بیوی کو برا بھلا کہتا۔ تو اس لیے کہ جو جنات اس پہ عاشق ہے، جو جنات اس سے ہم بستر ہوتا، اب وہ نہیں چاہتا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ سوئے، اس کا شوہر اس کے قریب رہے، اس لیے دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا، اگر ایسے مسئلے آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں اور آپ اس بات میں ملوث ہیں اور اس طریقے سے زندگی گزار رہی ہیں، تو میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ 5 گانا نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور 3 صورتیں بہت چھوٹی ہیں، 1.5-3 منٹ میں پڑھ دو گی آپ، اور رات کو دم کر کے اپنے جسم پر پڑھ کے سوئیں، پھر صبح کو پانی پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا اور جسم بھی تر و تازہ ہوگا، کوئی تمہیں چھوئے گا بھی نہیں۔ اور اگر گھر میں سبتے ہے تو سمجھے سورہ بقرہ پڑھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے اور اس گھر کے پڑوسیوں سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔